الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلام کی شہزادیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. امت محمدیہ میں بنایا نہیں. پیدا فرمانا اور بنانا دونوں میں الگ فرق ہے. دنیا کی ساری امت جو ہے وہ امت محمدیہ میں بنایا گیا. اس میں کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے، مشرک بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مجوسی بھی ہے. ساری قوم امت محمدیہ میں بنایا گیا، لیکن اللہ نے ہم کو بنایا نہیں، پیدا فرمایا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما کر کے امت محمدیہ کا اصل شرف عطا فرمایا. اگر بناتے تو ہم بھی مشرک ہوتے، کافر ہوتے، یہودی ہوتے، عیسائی ہوتے اور کوئی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہوتے. وہ فضیلت ہمیں حاصل نہیں ہوتی جو امت محمدیہ میں پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے ہمیں وہ فضیلت عطا فرمائی. تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بنایا نہیں بلکہ پیدا فرمایا. جتنا شکر ادا کرے اللہ کا اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کی امت ہم سب کو بنا کر کے بھیجا اس دنیا میں، جس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہم سب کو، وہ نبی اللہ کا وہ نبی ہے جو اللہ خود فرماتا ہے کہ کائنات کے اندر میں نے ایسا نبی نہ بنایا نہ اس کے بعد کبھی بناؤں گا. اللہ نے ہمارے نبی کو بنانے کے بعد، پیدا فرمانے کے بعد اس سانچے کو توڑ دیا، وہ نقشہ کو ختم کر دیا، نقشہ مٹا دیا کہ کہیں دوسروں کو میرے نبی کی شبہات میں داخل نہ ہو جائے کہ فلاں آدمی تو رسول اللہ کی طرح لگتا ہے. کیونکہ میرے نبی کو امام کل، امام کائنات، امام الانبیاء بنانا تھا اللہ کو، اور ساری امتوں میں امت محمدیہ کو فضیلت عطا کرنا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ امت محمدیہ کی جو فضیلت ہے، امت محمدی کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ اس وقت پتہ چلا جب اللہ میرے نبی کو آسمان کا سیر کرایا، آسمان کی تفریح کرائی. سفر نہیں، سیر و تفریح. اللہ فرماتا ہے کہ میں آسمان کے سفر میں نبی کو نہیں بلایا. سفر الگ چیز ہے، سیر و تفریح الگ چیز ہے. سفر میں آدمی جاتا ہے تو تیزی سے اپنے راستے کو طے کرتا ہے، لیکن آدمی سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے تو آدمی ٹھہر ٹھہر کر جگہ کے مناظر کو دیکھتا ہے، وہاں کے جھرنوں کو دیکھتا ہے، وہاں کی باغات کو دیکھتا ہے. کیونکہ آدمی سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے تو دنیا کے نظارے کو دیکھتے جاتا. کہیں جھرنا اچھا لگ گیا، کہیں تالاب کا پانی اچھا لگ گیا، کہیں باغ کے پھول اچھے لگ گئے تو آدمی کچھ دیر کے رک کر کے ٹھہر کر کے اس کا نظارہ کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے
کہ میں نے اپنے نبی کو آسمان پر وہ جو بلایا سفر کے لیے نہیں بلایا، سیر و تفریح کے لیے بلایا۔ جس طرح آدمی یہاں سے چنگیری سے سفر کر کے شموگا جاتا ہے، سفاری کو گھومتا ہے، چڑیا گھروں کو دیکھتا ہے، تو وہاں جا کر کے کچھ دیر وہ ٹھہر کر کے رک کر کے دیکھتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد تفریح کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کا جو سیر و تفریح کراؤں گا، آسمان کا کراؤں گا، زمین کا کراؤں گا، 7 و 8 جنتوں کا سیر و تفریح کراؤں گا، 8 جہنموں کا سیر و تفریح کرا کر کے میں وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں تک آج تک نہ کوئی فرشتہ گیا، نہ کوئی نبی گیا، اور نہ میرے نبی کے بعد کوئی جائے گا۔ اللہ نے میرے نبی کا مقام اتنا اونچا کیا کہ میرے نبی میں آسمان کے بلندیوں پر اتنا اونچا اٹھاؤں گا کہ آپ سے پہلے میں نے کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی، اور نہ آپ کے بعد میں یہاں تک کسی کو آنے کی اجازت دوں گا۔ کیونکہ جب ایک محبوب کو اپنے محب سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، اگر دور سے فون میں یا خط کے ذریعوں سے باتیں ہوتی رہتی ہے تو اپنے محبوب کے چہرے انور کا دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں آج تک اپنے محب کا صرف باتیں سنتا ہوں، اپنے محبوب کا صرف باتیں سنتا ہوں، میرا محبوب کا چہرہ کیسا ہوگا، میرے محبوب کا چلنا کیسا ہوگا، میرے محبوب کا رفتار کیسا ہوگا، میرے محبوب کا گفتار کیسا ہوگا، میرے محبوب کا لباس کیسا ہوگا، میرے محبوب کی زلفیں کیسی ہوگی، میرے محبوب کی دندان مبارک کیسے ہوں گے، میرے محبوب ہنستے ہوں گے تو ان کی مسکراہٹ کیسی ہوگی۔ جب ایک محبوب کے اپنے محبوب سے باتیں کرنے کے بعد یہ سارے خیالات آتے ہیں دل کے، کاش کہ میں اپنے محبوب کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھ لیتا، ایک مرتبہ اس چہرے کا دیدار کر لیتا تو ان کی زلفوں کا پتہ چلتا، ان کے دانتوں کا پتہ چلتا، ان کی دیدار کا پتہ چلتا، ان کی مسکراہٹ کا پتہ چلتا، ان کی آنکھوں کا پتہ چلتا، ان کے چلنے کا پتہ چلتا، ان کی رفتار کا پتہ چلتا، ان کی گفتار کا پتہ چلتا، ان کی ساری چیزوں کا پتہ مجھے چلتا۔ دنیا کا یہ حال ہے کہ ایک محبوب اپنے محبوبہ سے ملنے کے لیے کتنا بے چین ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی میرے نبی سے جو باتیں کرتے تھے، میرے نبی سے جو کانٹیکٹ کرتے تھے، بیچ میں ایک قاصد ہوتا تھا۔ جس طرح پہلے جب موبائل نہیں آیا تھا اس دنیا کے اندر، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، خط کا زمانہ تھا، لوگ خط اور ڈاک کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجتے تھے، تو اس میں ڈاکیا بیچ میں ہوتا تھا، محب اور محبوب کے درمیان ڈاکیا اپنے خطوں کے ذریعے سے پیغام رسانی کرتے تھے۔ تو ایسی اللہ کا پیغام اور میرے نبی کا پیغام اللہ تک پہنچانے کے لیے بیچ میں ایک ڈاکیا تھا، ایک قاصد تھا، اور وہ کون تھا؟ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ اور نبی کے درمیان باتیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا آج تک جبرائیل واسطہ ہے بیچ میں۔ جب ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکیا کا، فون کا، موبائل کا واسطہ ہٹا کر کے سامنے میں محبوب کے چہرے کو دیکھوں اور میرا محبوب میرے چہرے کو دیکھے اور دونوں کے آمنے سامنے باتیں ہو رہی، تو اللہ نے فرما دیا اے جبرائیل آج میں اپنے محبوب سے خود آمنے سامنے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تیرا واسطہ بیچ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب ایک آدمی شادی کرتا ہے، نئی نویلی دلہن گھر میں آتی ہے، پہلی رات کا وقت ہوتا ہے، تو جو ان کی سہیلیاں ہوتی ہے گھر میں، بھابیاں جو ہوتی ہے، اس نئی نویلی دلہن کو کمرے کے اندر اکیلے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد دولہے کو دروازے تک، وہ چھوڑنے والے دوست احباب دروازے تک جاتے ہیں، اس کے بعد سارے واپس آ دیتے ہیں۔ اب کمرے کے اندر صرف دولہا اور دلہن ہوتے ہیں، محبوب اور محبوبہ ہوتی ہے، دوسرا اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں، کیونکہ آج ان کو پیار و محبت کرنے کا، آج ان سے دل کی باتیں کرنے کا دن ہے، آج ان کو اپنے دل کی باتیں بتانے کا اور ان کی دل کی باتیں لینے کا دن ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
اے جبرائیل آج تک میرے اور میرے محبوب کے بیچ میں تو ایک راستہ تھا، آج میں چاہتا ہوں کہ تو اس راستے سے ہٹ جائے۔ آج اگر عرش پر کوئی ہوگا تو میں ہوں گا، ایک طرف اللہ کا عاشق، ایک طرف اللہ کا معشوق، ایک طرف محبوب اور ایک طرف محب، صرف ان دونوں کے علاوہ تیسرا کسی کا واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ میرے نبی کا مقام، یہ میرے نبی کا مرتبہ کہ اللہ نے میرے نبی کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک آج تک کائنات کے، یہاں تک کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کو بھی جانے کی اجازت نہیں، جبکہ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جو آسمان و زمین کے سارے فرشتوں کے سردار ہیں، سارے فرشتوں پر ان کی حکومت چلتی ہے۔ ایسے فرشتوں کو بھی اللہ کہتا ہے کہ آج تیرے آنے کی اجازت نہیں، آج تو صرف ایک طرف میں ہوں گا اور میرا محبوب ہوگا۔ نے عرش پر کیوں بلایا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو عرش پر اس لیے بلایا تاکہ ساری کائنات پر میرے نبی کی فضیلت واضح ہو جائے۔ اللہ تو نے عرش پر اپنے نبی کو کیوں بلایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو عرش پر اس لیے بلایا تاکہ میرے نبی یہ نہ سوچے کہ میں اگر غمزدہ ہوں، میں اگر نڈھال ہوں، میں اگر پریشان ہوں، میرے سیر و تفریح کا دل چاہے تو میں کوئی پرسان حال نہ ہو تو میں اپنے نبی کو دنیا کی پارکوں میں نہیں گھماؤں گا بلکہ آسمان کی پارکوں، جنت کی پارکوں میں ٹہر و سیر و تفریح کراؤں گا۔ میرے نبی کے معراج، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجنا تھا اس سے پہلے ساری انبیاءوں کو جمع کیا۔ حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں ایک خطبہ دینا چاہتا ہوں، میں ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں، اور اس تقریر کے اندر، اس مجمع کے اندر کوئی فرشتہ نہ ہو، کوئی عام انسان نہ ہو، صرف وہ انسان ہو جس کے پیشانی پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔ سارے انبیاءوں کو جن کو میں نبی بنا کر کے بھیجوں گا اس دنیا کے اندر، ان تمام مہر نبوت والے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر دو۔ اللہ سیرت نبی، سیرت النبی کا جلسہ اللہ کہاں کر رہا ہے؟ آسمان پر۔ جو یہاں ہم مکہ مسجد چنگیری میں بیٹھ کر سیرت النبی سنتے ہیں، یہی خطبہ اللہ نے آسمان میں دیا، اور کن کے سامنے دیا؟ کوئی عام مخلوق کے سامنے نہیں، بلکہ ان مخلوق کے سامنے جو معصوم ہوتے ہیں، جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ نے جن کو نبوت بنایا، جن کے سروں پر نبوت کا تاج رکھا، اللہ نے ان کے سامنے خود خطبہ دیا۔ سارے نبی جمع ہو گئے، سارے انبیاء جمع ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، سارے نبی جمع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب میں تمام نبیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ سارے نبیوں نے پوچھا اے اللہ، اس مجمع کا عنوان کیا ہوگا؟ اس کی تقریر کے اندر اس خطبے کا عنوان کیا ہوگا؟ تو اللہ نے قرآن کے اندر اس کا عنوان بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب۔ سارے نبی آسمان میں جمع ہو گئے، سارے نبی کے سردار، اور جبرائیل علیہ السلام اپنے چاروں فرشتوں کے ساتھ سارے نبیوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر، اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاءوں سے فرماتے ہیں اے انبیاء اور نبیوں کی جماعت، میں تم پر نبوت کا تاج رکھنے والا، میں تمہیں ایک ایک امت کا امام بنانے والا، لیکن اے نبیوں آج میں تمہارے سامنے خطبہ دینے والا۔ سارے نبیوں نے فرمایا یا اللہ وہ خطبہ کیا ہوگا، وہ عنوان کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب
او میرے پیغمبروں، او میرے نبیوں اور رسولوں کی جماعت سنو، میں تم میں ایک نبی بھیجنے والا، اور وہ نبی میں سب سے آخر میں بھیجوں گا، سب سے لاسٹ میں بھیجوں گا، وہ خاتم النبیین ہوگا۔ لیکن اے نبی، میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، ایک عہد کرنا چاہتا ہوں، تم اس وعدے پر پکا رہنا۔ کہا اللہ یہ کیسا وعدہ، کیسا عہد لینا؟ کہا کہ اے نبیوں کی جماعت، اے انبیاؤں کی جماعت، میں ایک نبی بھیجنے والا، اس نبی کے ساتھ تم جب ملاقات ہوگی تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ قرآن فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ نبیوں کی جماعت، جب میرا وہ لاڈلا نبی، وہ دلارا نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر مبعوث ہو جائے اور جب تمہاری ملاقات ہو جائے تو ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ سارے نبیوں نے کہا اللہ وہ تو ہمارے سامنے نہیں، ہم کیسے ان کی مدد کریں، کیسے ان پر ایمان لائیں؟ کہا ابھی تو صرف تمہیں وعدہ کرنا ہے، وعدہ پر پکا رہنا، وعدے کی خلاف نہیں کرنا۔ ایک وقت آئے گا کہ تم تمام نبیوں سے میں اپنے نبی کا روبرو کراؤں گا، اپنے نبی کی ملاقات کراؤں گا۔ اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ میرے نبی کی اتباع کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کرنا۔ سارے نبیوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اللہ ہم اس نبی پر تو ایمان لا چکے، لیکن ہم مدد کیسے کریں؟ کہا ایمان لانا، وعدہ کرنا تمہارا کام ہے، اس کو تکمیل تک پہنچانا رب کا کام ہے۔ کیا فرمایا کہ اے میرے نبیوں، تمہیں صرف تو وعدہ کرنا ہے، اس وعدے کی تکمیل کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، کس طرح ہوگی، وہ رب کا کام ہے۔ رب کے کام کو رب کر چھوڑ دو، وہ رب ہی جانتا ہے کیسے تیرے نبی اس وعدے کی تکمیل ہوگی۔ میرے دوستو، سیرت النبی کا جلسہ آسمان پر سجا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کی تعریف فرمائی، سب سے پہلا حمد اللہ نے میرے نبی کی بیان فرمائی۔ سب سے پہلا حمد، سب سے پہلی تعریف جو تمام انبیاءوں کے سامنے اللہ نے بیان کی ہے وہ اللہ تھے۔ تمام نبی سامع تھے، اللہ سنانے والا تھا۔ تمام نبی سننے والے تھے، اللہ مقرر تھے سنانے والے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کو صرف کن اور فیکون کے ذریعے سے پیدا کیا۔ کہا کن، زمین کو بنانا تھا، اللہ نے کہا کن ہو جا، زمین بن گئی، 7 طبقے زمین کے بن گئے۔ 7 آسمانوں کو بنانا تھا، اللہ نے کہا کن، 7 آسمان۔ یہاں تک کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ 6 دن کے اندر اللہ نے 7 زمین اور 7 آسمان کو بنا دیا۔ اور اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے اس کا خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام۔ اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمین کو اللہ نے صرف اور صرف 6 دن کے اندر تیار کر دیا۔ 7 آسمان کے اندر جنت، جہنم، دوزخ، ساری چیزوں کو اللہ نے تیار کیا۔ 7 زمین کے اندر اللہ نے سمندر، دریا، نہریں، ساری چیزوں کو صرف اور صرف 6 دن کے اندر تیار کیا۔ لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ جب میرے نبی کی سیرت بیان کرنے کی باری آئی، جب میرے نبی کی صورت بیان کرنے کی باری آئی، میں نے سارا نظام مختصر وقت میں تیار کر دیا، لیکن میرا لاڈلا نبی، آمینہ کا دلارا، عبداللہ کا لخت جگر،
وہ میرے محبوب کی جب سیرت بیان کرنے کی باری آئی، اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی سیرت بیان کرنے میں مجھے 23 سال لگ گئے۔ میرے دوستو، آج اگر ہم مکہ مسجد میں بیٹھ کر آدھے گھنٹے میں اگر نبی کی سیرت اگر بیان کرنا چاہے تو ناممکن ہے، جب خالق کائنات خود یہ فرماتا ہے کہ میں نے نبی کی سیرت کو 23 سال میں مکمل کیا، اور ہم 10 منٹ میں نبی کی سیرت سننا چاہیں گے تو مکمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اماں عائشہ خود فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے نبی کی سیرت کو بیان کرنا چاہے، اللہ خود فرماتا ہے میرے نبی کے ذریعے سے کہ اگر دنیا کے سارے درختوں کے قلم بنا لیا جائے، دنیا کی سارے سمندروں کی سیاہی بنا لیا جائے، پھر میرے نبی کی سیرت لکھنا شروع کرے تو دنیا کے سارے سمندروں کے پانی ختم ہو سکتے ہیں، دنیا کے سارے درختوں کے جھاڑ ٹہنیاں سب ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اماں عائشہ خود فرماتی ہے حَذَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی سیرت اور صورت ہے۔ قرآن پڑھو جس کو اللہ نے 23 سال کی قلیل مدت میں، جب رب کو 23 سال لگ جائے، ہم انسان، ہم بشر، ہم کیا نبی کی صورت بیان کر سکتے؟ ہم کیا نبی کی سیرت بیان کر سکتے؟ ہماری زبان گندی، ہمارے دل گندے۔ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو رازق ہے۔ جب اس رب کو 23 سال لگ جائے میرے محبوب کی سیرت بیان کرنے میں، میرے دوستو ہم نہیں بیان کر سکتے۔ دعا کریں کہ اس عاجز کی زبان سے، قرآن و حدیث سے، اس کے متعلق میرے نبی کی صحیح سیرت جو بھی ہو سکے ہم سے بیان ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ میرے دوستو، میرے نبی اس دنیا کے سب سے لاڈلے نبی تھے، اس دنیا کے سب سے چہیتے نبی تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے نبی کو نہ بناتا تو اس کائنات کو ہی نہ سجاتا۔ اللہ تبارک و تعالی، آئندہ جمعہ جو میں جہاں اسٹاپ کیا، اب میں اصل موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو جو معراج کرایا، اللہ نے میرے نبی کو معراج پر کیوں بلایا؟ کیونکہ جس سال معراج کا واقعہ پیش آیا وہ غموں کا سال تھا، دکھوں کا سال تھا، غموں کے پہاڑ میرے نبی پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلانے کی باری آئی تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اس سے پہلے نظام کائنات کو اللہ نے مخاطب کیا۔ میرے دوستو، اس سے پہلے ایک بات جو رہ گئی کہ اللہ نے جو فرشتوں کے سامنے جلسہ کیا، تقریر دیا، اس کے اندر جو اللہ نے میرے نبی کا حمد بیان کیا، میرے نبی کی جو تعریف کی، وہ کون سی تعریف تھی؟ سارے نبی بیٹھے ہوئے، اللہ نے فوراً میرے نبی کی زلفوں کی قسم کھا کر، میرے نبی کی چہرے کی قسم کھا کر، میرے نبی کی شہر کی قسم کھا کر بیان کر حمد بیان کی۔ آج جو ہم نعت کا حمد بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے میرے رب نے میرے نبی کی حمد بیان کر دی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ترجمہ نہیں کروں گا، صرف سورت سن لو، آیت ترجمہ کرا تو وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے سب سے پہلا جو حمد بیان کیا میرے نبی کی، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔
میرے دوستو اس صورت کا ترجمہ پڑھیے، مزہ آ جائے گا۔ ایسی بہترین تعریف میرے نبی کی ہے اللہ نے، ایسی بہترین حمد بیان کی ہے، دل مچل جاتا ہے، دل جھوم جاتا ہے کہ جب میرے نبی کی تعریف اللہ کرے تو ہم انسان اس نبی کی کیسے تعریف کر سکتے ہیں۔ سارا نظام تیار ہو گیا۔ اب نبیوں سے اللہ نے عہد لے لیا کہ وعدے پہ پکا رہنا۔ اب میں اپنے نبی ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اللہ سے کہا یا اللہ جس نبی کا آپ نے وعدہ کیا، اب میری زندگی کی آخری گھڑی آ چکی ہے، وہ نبی آئے نہیں، میں ان سر ایمان بھی لانا چاہتا تھا، ان کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا، اے اللہ اب تو میرے جانے کی گھڑی آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے آدم تم چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد نوح آئے، حضرت نوح علیہ السلام نے سارے 900 سال زندگی گزار دی۔ کہا اللہ جس نبی کا وعدہ آپ نے عالم ارواح میں ہم سے لی تھی وہ نبی بھی نہیں آئے، ہم اس پر ایمان لانا چاہتے تھے، ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، 950 سال ہم نے اس نبی کا انتظار کیا لیکن وہ نبی نہیں آئے، اب میری آخری گھڑی آئے، اے اللہ میرے اس نبی سے کیسے ملاقات ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اے نوح تم چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، جب ملاقات کی گھڑی آئے گی میں بتا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اپنی زندگی گزار کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اپنی زندگی گزار کر چلے گئے۔ حضرت یوسف آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت ہارون آئے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آ گئے۔ اخیر کے نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، ہر نبی نے یہی کہا یا اللہ جس نبی کا وعدہ ہم سے لیا گیا وہ نبی کہاں ہیں؟ ہم ان کی دیدار کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ وہ نبی کہاں ہے؟ وہ نبی آخر الزماں کہاں ہے؟ ہم ان پر ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اے عیسیٰ کوئی بات نہیں، تم بھی آ جاؤ آسمان پر، جب اس نبی سے ملاقات کی باری آئے گی خود رب بتائے گا کہ کس طرح تمہاری ملاقات ہوگی اس نبی سے۔ بلانے والا رحمان، جانے والا نبی آخر الزمان، بلانے والا معبود، جانے والا عابد، بلانے والا مسجود، جانے والا ساجد، بلانے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کی حمد کیسے بیان کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا او جبرائیل نے پوچھا یا رب جلیل بتائیے میں حاضر ہوں۔ فرمایا میرا محبوب امام الانبیاء کالی کملی والا محمد الرسول اللہ ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، تڑپ رہے، آرام کر رہے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ کائنات کے سردار کو آج میں جنت و جہنم کا دیدار کراؤں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام ملا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام لے کر 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اللہ نے چاند کو کہا ٹھہر جا، اللہ نے سورج کو کہا تو بھی ٹھہر جا، اللہ نے آسمان کو کہا تو بھی ٹھہر جا، اللہ نے زمین کو کہا تو بھی ٹھہر جا، اللہ نے سمندروں کو کہا تو بھی ٹھہر جا، اللہ نے دریاؤں کو کہا تو بھی ٹھہر جا۔ ساری زمین و آسمان ٹھہر کر اللہ سے سوال کرنے لگے اے اللہ آج کیا ہونے والا، آج کیا نظارہ وجود میں آنے والا کہ نظام کائنات کو آپ نے ٹھہرنے کا حکم دے دیا۔ چاند رک گیا، سورج رک گیا، آسمان رک گیا، زمین و آسمان سارا نظام تھم گیا۔ اللہ نے فرمایا او زمین و آسمان، او سمندر و دریاؤ، او چاند و سورج سج لو، اس لیے میں آج تم سب کو ٹھہرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج میرا محمد الرسول اللہ میرا نبی آج آسمان کی سیر و تفریح کرنے والا ہے۔ تم سب کے لیے میں آج ان کے دیدار کا ایک راستہ ہموار کر رہا ہوں۔
کہ تم سب ٹھہر کر میرے اس نبی کا دیدار کرو، تمہیں اپنی حرکت میں نہیں آنا۔ چاند آج تیرا کام بن ہے، سورج تیرا کام بن ہے، آسمان تیرا کام بن ہے، زمین تیرا کام بن ہے۔ اے دریا تیرے موجوں کو اچھالنا نہیں، اے سمندر تجھے اپنے موجے لے کر نہیں آنا، آج بالکل تھم جانا ہے، آج صرف میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی دیدار کرنا ہے۔ سارے آسمان کے اندر فرشتوں کے قطار لگ گئی، سارے زمین سے آسمان تک اللہ نے فرشتوں کے قطار لگا دیے، سارے حور و ملائکہ کو اللہ نے آٹھوں جنت کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ اللہ نے جہنم کے کنارے پر پردے لگا دیے کہ آج میرا مصطفیٰ آ رہا ہے، آج میرے مصطفیٰ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ جس طرح ہم دلہن کو آنے کے لیے منڈپ سجا دیتے ہیں، پنڈال لگا دیتے ہیں تاکہ ان کو احساس نہ ہو کہ ہم اپنے باپ کے گھر میں آئے ہیں، تو کیسے جھوپڑی میں آ کر پڑ گئے، کیسے لوگوں کے پاس آ گئے جن کا ہمارا کوئی استقبال نہیں، ہمارا کوئی رخیب نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے آج میں کائنات کے دولہا کو بلانے والا ہوں، پورے نظام کائنات کو آج سجا دوں گا تاکہ میرے نبی، میرے مصطفیٰ، میرے محبوب کو یہ احساس نہ ہو کہ اللہ نے استقبال نہیں کیا۔ میرے دوستو 70,000 فرشتے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر سوچ رہے کہ میں اگر اپنے انداز میں نبی کو جگاؤں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا طریقہ اگر کچھ اور ہوگا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، میرے نبی کی نیند برباد ہو جائے گی۔ اللہ سے فرمایا اے اللہ رب کریم، کیا میں یا نبی اللہ کہہ کر جگا دوں؟ اللہ فرماتا نہیں نہیں، یا رسول اللہ کہہ کر جگا دو۔ اللہ فرماتا نہیں نہیں، طٰہٰ کہہ کر جگا دو۔ اللہ فرماتا نہیں نہیں، یاسین کہہ پر پکار دو۔ اللہ فرماتا نہیں نہیں، جبرائیل کہتے بشیر کہہ کر بلاؤ۔ اللہ فرماتا نہیں نہیں، نذیر کہہ کر بلاؤ۔ اللہ فرماتا نہیں نہیں، محبوب کہہ کر بلاؤ۔ اللہ فرماتا نہیں نہیں۔ جبرائیل پوچھتے ہیں اللہ پھر کس طرح جگاؤ؟ اے اللہ میں اپنے نبی کے سامنے جا کر ان کی زلف مبارک پر اپنے ہاتھوں سے رگڑ دوں؟ فرمایا نہیں نہیں، کیا میرے نبی کی پیشانی پر بوسہ دے دوں؟ اللہ فرماتا نہیں نہیں۔ جبرائیل حیران کہ اللہ کیا زلفوں کو سہلا دوں، یا اللہ انگلی پکڑ کے کھینچ لوں، اے اللہ پاؤں دبا دوں، یا اللہ جسم کو حرکت دے دوں، ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ لوں، یا اللہ کیسے جگاؤں؟ یا میں خود اپنی انگلیوں کو میرے نبی کے کانوں کے پاس جا کر چٹکھاؤں جس کی آواز سے میرے نبی کی کھل جائے؟ اللہ فرماتا نہیں نہیں، یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آج طریقہ تو نرالا ہوگا، آج طریقہ ہوگا تو ایک الگ طریقہ ہوگا، ہر چیز سے ہٹ کر طریقہ ہوگا۔ جبرائیل پوچھتے اللہ وہ طریقہ ہوگا تو کون سا ہوگا؟ فرمایا اے جبرائیل اپنے 600 پروں کو پھیلاؤ اور اپنے تمام پروں کے ساتھ میرے نبی کے قدموں میں لیٹ کر کے میرے نبی کے تلوے مبارک کو چوم لو۔ کیا فرمایا؟ اپنے 600 بازو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو تھے، 600 پر تھے جس سے وہ اڑتے تھے۔ کہا ان تمام پروں کو پھیلاؤ اور پھیلا کر جھک جاؤ، میرے نبی کے قدموں پر جھک جاؤ اور جھک کر کے میرے نبی کے تلوے مبارک کو اپنے زبان سے چوم لو۔ چنانچہ میرے دوستو سبحان اللہ تو بول دو، خاموش رہو گے تو کیسے ہوگا؟ ساتھ تو دو، نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے، نبی کی صورت بیان ہو رہی ہے، خاموش رہو گے تو کام نہیں چلے گا، کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہو۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے تو جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے، جنت کی زمین خالی ہے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے منہ سے چوم لو میرے نبی کے تلوے مبارک کو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کے تلوے مبارک کو چوم لیتے ہیں اور چومنے کے بعد فرماتے اے جبرائیل تم نے میرے تلوے کو آدھی رات میں کیوں چوم لیا، یہ کیا معاملہ؟ فرمایا یہ میں نے نہیں چوما، نبی ناراض نہ ہونا، میں خود نہیں چوما، یہ
آپ کے رب کا حکم تھا، اگر میں رب کا حکم نہ مانتا تو رب مجھے غصہ ہو کر نکال دیتے، اس لیے میں رب کے حکم سے چوما ہوں، اپنے حکم سے نہیں چوما۔ فرمایا جبرائیل کیوں تم نے مجھے اس طرح چوم کر جمایا؟ کیونکہ آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ مختار کل نے آج حبیب کل کی دعوت کی ہے۔ آج اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اپنے پاس بلایا ہے، اس لیے میں نے اللہ کی اجازت سے آپ کے تلوے مبارک کو چوما، اور میں نہیں 70 کے 70,000 فرشتے بھی آپ کے تلوے مبارک کو چومیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ، میرے تلوے مبارک کو تم نے جو بوسہ دیا تمہیں کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت کے کلیوں کو دیکھا، جنت کی بہاروں کو دیکھا، جنت کے پھولوں کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے 8 جنت کا سفر کیا، عرش، جنت الفردوس کا سفر کیا، وہاں کے پھولوں میں، وہاں کی کلیوں میں، وہاں کی خوشبو میں جو خوشبو نہیں وہ خوشبو آپ کے تلوے مبارک میں ہے۔ جو مجھے سکون جنت الفردوس میں نہیں ملا وہ آپ کے تلوے مبارک کو چومنے میں مجھے ملا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوے مبارک کی یہ دیکھو خاصیت ہے۔ میرے نبی اگر زمین پر اتر جائے تو زمین کو سکون مل جائے، آسمان کی طرف اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، مکہ میں جلوہ فکن ہو تو مکہ مکرمہ بن جائے، مدینے میں وارد ہو تو منورہ بن جائے۔ میرے دوستو، میرے نبی کے آنے کے بعد مدینہ منورہ بنا، اس سے پہلے مدینے کو یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، اونٹ کی مینگنیوں سے کھیلنے والوں کے نام سے جانا جاتا، لیکن میرے نبی کی قدم پڑا تو اللہ نے منورہ بنا دیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کو اب سفر شروع کرانا چاہتا ہے۔ فرمایا جبرائیل اب کیا کرنا؟ کہا اللہ آپ کو 8 آسمان پر بلانے والا۔ فرمایا فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے آپ کے سفر کا نہیں، آپ کے سیر و تفریح کا انتظام کیا ہے، جس کو قرآن نے بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وہ اللہ جو پاک ہے تمام عیب سے، تمام مشکلات سے، تمام ناممکنات سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ایک سواری دے کر بھیجا جس کا نام براق تھا۔ فرمایا اے نبی آج آپ کو اس براق پر سوار کرائیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس براق پر سوار ہوئے تو براق اچھلنے لگا، کودنے لگا، ڈانس کرنے لگا۔ جبرائیل نے براق کو فرمایا او براق تجھے معلوم نہیں یہ امام الانبیاء کائنات کا سردار ہے، یہ محبوب کبریا ہے، یہ اللہ کے محبوب نبی ہے، آج ٹھہر جا، تمہیں کودنا نہیں، حرکت کرنا نہیں۔ فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی او جبرائیل آج براق کو جھومنے دو، کیونکہ آج یہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ کائنات کے امام، کائنات کے سردار آج اس کی پیٹھ پر سوار ہونے والا، آج یہ خوشیوں میں جھوم رہا ہے، خوشیوں میں مست ہو کر اپنے آپ پر حرکت کر رہا ہے۔ اے جبرائیل ان کی خوشی کو ختم مت کرو۔ میرے دوست ایک براق کی خوشی دیکھو، میرے نبی پیٹھ پر سوار ہوئے تو براق خوشی سے جھومنے لگے کہ آج مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی سواری نہیں، آج مجھ سے اس کائنات کے اندر کوئی خوش نصیب نہیں، کیونکہ آج کائنات کے نبی امام الانبیاء کو میرے پیٹھ پر سوار کرانا ہے۔ میرے دوستو ایسے نبی، چنانچہ پہلا سفر
مکۃ المکرمہ سے شروع ہو کر مدینۃ المنورہ پہنچے، اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی وہاں اجازت دی۔ میرے دوستو 2 رکعت نماز میرے نبی نے مدینۃ المنورہ میں ادا کی۔ اس کے بعد سفر کرتے کرتے بیت المقدس تک گئے۔ انشاءاللہ یہ بیت المقدس کا سفر آئندہ جمعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی نبی کی سیرت اور صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین وآخر الدعوانا۔